بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو اس کے حصے ہو چکے ہیں، آج تیسرا پڑھتے ہیں، ہجرت مدینہ۔ ٹھیک ہے، ہجرت اسلام میں بہت اہم واقعہ ہے۔ مسلمانوں نے بہت ساری ہجرتیں کی، جو ہجرت حبشہ پہلی ہوئی، پھر دوسری ہجرت حبشہ، پھر مدینہ کی طرف ہجرت کرنا مکے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی۔ ہجرت اس لیے کہ کفار کا جب مظالم بڑھتے گئے، مسلمانوں کو شدید تکلیفیں دی گئیں، اتنی کہ برداشت سے باہر ہو گئیں۔ جب ہم سیرت کو پڑھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، تو اس کے اندر جب ابواب آتے ہیں تکالیف کے، پریشانیوں کے، مصائب کے، تو آج کا انسان سوچ کے نا اس کو ایک سمجھتا ہے کہ یار ایسا بھی ہو سکتا ہے، یعنی مسلمانوں نے یا کسی انسانوں نے اتنے تشدد بھی برداشت کیے ہیں، تو ایسے بالکل ہوا ہے، صحابہ اکرام نے برداشت کیے اتنے۔ تو پھر صحابہ اکرام یا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ان کو حکم دیتے تھے کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں، کسی اور علاقے میں چلے جائیں، جیسے حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی، سب کو معلوم ہے، پہلی اور دوسری۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ارادہ فرمایا، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی جب مظالم ہوئے، جیسے ہم نے پچھلے لیکچر میں مذاکرے میں ہم لوگوں نے پڑھا اور سنا، تو آپ نے بھی اجازت طلب کی، یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو منع فرما دیا کہ نہیں، ابھی نہیں، چونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ علیہ السلام کو حکم آیا تھا کہ آپ بھی ہجرت فرمائیں گے، تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے آپ میرے ساتھ ہجرت کریں۔ تو جب انہوں نے یہ سنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو ہجرت کی تیاری میں شروع ہو گئی۔ 2 اونٹنیاں خرید لیں اور 4 ماہ تک ان کو ببول کے پتے کھلاتے رہے، یعنی ان کی تربیت اونٹنیوں کی کرتے رہے، یعنی سختی برداشت کرنے کی۔ 2 اونٹنیاں خریدی عمدہ قسم کی اور ان کی تربیت کی۔ جانور کی بھی تربیت ہوتی ہے، تو ان کی تربیت کی، اور اس انتظار میں رہتے تھے کہ کب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حکم فرمائیں، کس وقت آ جائیں، اور ایسا نہ ہو کہ اس وقت ہماری تیاری نہ ہو، اس لیے پہلے سے تیاری شروع کر دی۔ 1 ربیع الاول کو مکہ سے روانہ ہوئے۔ ٹھیک ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، روایت کا مفہوم ہے کہ ہمارے گھر اکثر نا شام کو تشریف لاتے یا کبھی صبح تشریف لاتے، تو ایک دن رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سخت دوپہر میں تشریف لائے، تو آ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ بھئی ہمیں ہجرت کا حکم آ گیا، اور اللہ رب العزت نے آپ کو میری رفاقت کے لیے چن لیا کہ آپ میرے ساتھ ہجرت فرمائیں گے۔ فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رونے لگے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے پہلی بار یہ پتہ چلا کہ انسان خوشی سے بھی رو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا خوشی کے آنسو، تو پہلی بار مجھے پتہ چلا کہ صرف غم میں نہیں رویا جاتا، آنسو صرف غم کے اندر نہیں آتے، بلکہ خوشی کے آنسو بھی ہوتے ہیں، خوشی کا رونا بھی ہوتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوشی سے رو پڑے کہ اللہ رب العزت نے مجھے چنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کروں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور فرمایا کہ بھئی آپ کے جو گھر میں لوگ ہیں ان کو ذرا آپ سائڈ پہ کر لیں، اگر کچھ لوگ ہیں، تاکہ میں آپ سے راز کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے گھر میں صرف میرے گھر والے ہیں، جیسے بیٹیاں تھیں اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کر سکتے ہیں بات۔ تو رسول اللہ نے پھر بتایا، اور چارپائی سے اٹھے اور رسول اللہ کو بٹھایا، آپ علیہ السلام نے بیٹھ کر بشارت دی کہ بھئی ہجرت کا حکم آ گیا۔ تو فرمایا کہ 2 اونٹنیاں یا رسول اللہ میں نے اسی دن کے لیے پال کے رکھی نہیں، آپ فکر نہ کریں، سواری کا انتظام ہے۔ اچھا پھر کیا ہوا جی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بہن اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی، انہوں نے سفر کی تیاری شروع کی، جو سفر کی چیزیں تھیں ان کو باندھنا شروع کیا، جلدی سے تیاری کی، اور جو اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی ان کو نا وہ جو سب کچھ تھیلے کے اندر ڈالا، توشہ تھا یا کپڑے جو بھی اس وقت کا سامان سفر تھا، تو اس کو باندھنے کے لیے کچھ ملا نہیں، تو فوراً سے نا اپنا کمر بند اتارا اور وہ پھاڑ کے اس سے اس تھیلے کو باندھ دیا۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں کتنا ایک حسین واقعہ ہوگا کہ دین کے لیے جناب کیسی کیسی چھوٹی چھوٹی قربانیاں بھی اور بڑی سے بڑی قربانیاں بھی ہر ایک نے دی،
ख़ास तौर पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदान ने। फिर जी गारे सोर की तरफ चल पड़े। अब जब गारे सोर की तरफ निकलने का वाक़या ये कि हिजरत का कि कुफ़ार ने ना, अब इधर ये प्लानिंग हो रही है, उधर कुफ़ार जनाब इकट्ठे हो के सारे सरदारान इकट्ठे हो गए, अबू जहल और उतबा और शैबा और फ़लाना और डिमगा, ये सब इकट्ठे हो के अब कह रहे हैं कि यार मोहम्मद को जो है ना अब इसको ख़त्म कर दें। सब ने फ़ैसला किया कि 100 लोग इकट्ठे होंगे कबाइल में से, मुख्तलिफ़ कबीलों के, और फिर हम ऐसा करेंगे कि रसूलुल्लाह को नऊज़ुबिल्लाह शहीद करेंगे। तो इससे ये होगा कि अब इनका ना ही रसूलुल्लाह उनके सहाबा इतने ताकतवर है और ना ही उनकी ख़ानदान इतना ताकतवर है कि 100 से इकट्ठा मुकाबला करेंगे सारे अरब से, जो यानी उस वक्त के जो कुफ़ार थे सबसे वो तादाद में कम है, वो इकट्ठे सबसे मुकाबला तो नहीं कर सकते, इसलिए हर ख़ानदान में से एक एक बंदा इकट्ठा होगा। तकरीबन फरमाया कि 100 लोग इकट्ठे हो गए तलवारें लेकर। तो अब अल्लाह ने वही के ज़रिए रसूलुल्लाह को बता दिया कि उधर ये प्लानिंग चल रही है। रसूलुल्लाह के घर का उन्होंने मुआसरा कर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को बुलाया, अपने बिस्तर पे सुलाया कि आप आज मेरे बिस्तर पे सोएंगे, इन अमानतों की आप हिफाजत करेंगे। जितनी भी दुश्मनी थी लेकिन रसूलुल्लाह को वो ईमानदार मानते थे, सादिक अमीन, फिर भी अपनी दुश्मनी के बावजूद ईमानते रसूलुल्लाह के पास रखवाते थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली से फरमाया कि मैं हिजरत करूँगा तो आप मेरे बिस्तर पे सोएंगे, अमानते सुबह सबको लौटा के फिर जब आपने आना हुआ तो आप भी आ जाइएगा। अब ये 100 तलवारें लेकर उधर खड़े हैं और रसूलुल्लाह इनके सामने, अल्लाह ने रसूलुल्लाह को निकाला और आप अलैहिस्सलाम ने ऐसे मुट्ठी पकड़ी हाथ में मट्टी की या रेत की और अल्लाह के हुक्म से फेंक दी। अल्लाह ने सब की आंखों में पहुंचा दी, सब अंधे हो गए। आप अलैहिस्सलाम निकल गए, एक शख्स ने देख भी लिया, रसूलुल्लाह निकल गए। किसी ने पूछा, उसने पूछा कि तुम लोग क्यों खड़े हो? कहा कि हम तो मोहम्मद के लिए, नाउज़ुबिल्लाह, उनके कत्ल के लिए खड़े हैं। उन्होंने कहा जुलो एरा, वो तो निकल भी गए हैं, तुम इधर तलवार। उन्होंने कहा जाओ एरा, निकल किधर गए? हम 100 बंदे खड़े हैं तो हमें नहीं नजर है, तुझे अकेले को नजर है, पागला निकल, तू पागल है, हम पागल नहीं है। लेकिन हकीकत क्या थी, अल्लाह ने उनको अंधा कर दिया था, पर्दा डाल दिया, रसूलुल्लाह निकल गए। अच्छा जी, इसमें फिर क्या हुआ कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ना ड्यूटियाँ लगाई, अपनी बच्चियों की ड्यूटियाँ लगाई। अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा छोटी थी, उनकी ड्यूटी लगाई कि आपने जनाब खाना पीना हमारे पास पहुँचाना है। कि बेटे अब्दुल्ला बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नौजवान थे, ये पूरा दिन शहर में घूमते, लोगों की कुफ़ार की ख़बरें सुनते और जाके रसूलुल्लाह को बयान करते, जासूसी करते कि क्या बातें हो रही हैं रसूलुल्लाह के ख़िलाफ़, क्या प्लानिंग हो रही है, ये जाके गार में बता दें। आपके ग़ुलाम पूरा दिन बकरियां चराते। हज़रत अबू बकर के आमिर इब्न फ़हीरा उनका नाम था, गालिबन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, शाम को दूध उधर जाकर दे देते। तो यानी पूरा ख़ानदान ही हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खिदमत के अंदर लगा हुआ है। अच्छा, जब गए तो ऐसा हुआ कि गारे सोर की तरफ गए, जाते हुए रास्ते में रसूलुल्लाह पूरे पाँव नहीं रख रहे थे और ऐसे पंजों के बल चलते हुए जा रहे थे जिसकी वजह से पंजे भी उनके ज़ख्मी हुए। और जब देखा रसूल हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रसूलुल्लाह के पाँव ज़ख्मी हो गए, पूछा या रसूलुल्लाह आप ऐसे चल क्यों नहीं? ये इसलिए चल रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि कुफ़ार खोजी पीछे आ जाएं, जासूस देखते देखते हम तक पहुँच ना जाए, हमारा पीछा ना करें। तो हज़रत फिर जब वो आप अलैहिस्सलाम के पंजे ज़ख्मी हो गए तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको कंधों पर उठा के फिर वो पहाड़ पर चढ़े और गारे सोर के अंदर वो चले गए। अब जब वो गारे सोर के अंदर गए, कुफ़ार के जासूस आए, वो जासूसी करते 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 तो वो पहुँचे उधर और उन्होंने देखा, जासूस ने कहा कि जनाब इस गार के अंदर। अच्छा, उससे पहले हुआ क्या? पहले ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ना वहाँ पे बेलें उगा दी। अल्लाह तो कादिर है हर चीज़ पे। बेलें उगी, उस पर मकड़ी के जाले लग गए, कबूतरी जो मशहूर वाक़या है उसने तिनके जमा करके अंडे दे दिए। तो जासूस ने कहा जनाब ये गार पर आके ना निशान रुक जाते हैं। तो जो सरदार था ना कुफ़ार का, उसने कहा यार तू पागल तो नहीं है, ये जो जाले लगे हैं अगर यहाँ से कोई अंदर जाता तो ये जाले टूट ना जाते, ऊपर कबूतर ने अंडे दिए हुए, कबूतरी ने अंडे दिए हुए, तो अगर अंदर जाते जाले ना टूटते। देखें एक कितने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोहे के दरवाज़ों से वो काम नहीं लिया जो उस वक्त मकड़ी के जालों से काम ले लिया। अगर मिसाल के तौर पे अगर लोहे का दरवाज़ा बना के लगा देते तो वो तोड़ ना लेते, लेकिन अल्लाह ने ऐसा अक्ल को फेरा ना कि उन जालों के ज़रिए से उन्होंने कहा यार यहाँ से गुजरते तो जाले टूट ना जाते। ये तो क्या पता मोहम्मद की पैदाइश से पहले के भी जाले लगे हुए, इतने पुराने जाले हैं, तू अजीब बात कर रहा। तो फिर वहाँ से खैर वो वापस हो गए। अच्छा, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देखा ना कुफ़ार बिल्कुल गार के ऊपर पहुँच गए तो बड़े गमगीन हुए। एक रिवायत के अंदर ये भी आता है कि रोने लगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप क्यों रोते हैं? कि या रसूलुल्लाह आपकी वजह से, कि अगर मुझे कोई कत्ल कर देना तो क्या नुकसान होगा,
ایک خاندان کو نقصان ہوگا، میرے خاندان کو، اگر آپ کو نعوذ باللہ انہوں نے شہید کر دیا تو ساری دنیا کا نقصان ہوگا۔ آپ ساری دنیا کے نبی ہیں، عالمی نبی ہیں، ہر قیامت تک آنے والے انسان کے لیے نبی کون ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مجھے نقصان ہوتا ہے، چند لوگوں کو اس پہ فرق پڑے گا، اگر آپ کو کوئی شہید کر دیتا ہے تو ساری دنیا کو نقصان ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے، یعنی ابو بکر کو بھی شامل کیا کہ اللہ آپ کے ساتھ بھی ہے، اللہ میرے ساتھ بھی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر، ارشاد مبارکہ کا مفہوم کہ ہم نے ان کے اوپر سکینہ کو نازل کیا، اطمینان کو، تسلی کو، یعنی دل تسلی میں آگے، ان کے غم تھا نا ان کو، تو پھر وہ کہ اتنے آپ دیکھیں اللہ نے کیسے حفاظت کی نبی علیہ السلام کی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ فرمایا کہ ان کے قدم جو ہے نا وہ دیکھ سکتے تھے، رسول اللہ بھی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیکھ سکتے تھے، اور اگر وہ نیچے جھک کے دیکھ لیتے نا تو ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے جھک کے ہمیں دیکھ لیا تو ہم تو پکڑے گے، تو فرمانے لگے کہ نہیں، آپ بے فکر ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر وہ ایک شخص نے نا ادھر انہی غار کی طرف منہ کر کے پیشاب کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ ہمیں دیکھ سکتے تو یہ ہماری طرف مڑ کے پیشاب کرتا بھی۔ اللہ نے پردہ ایسا، آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا۔ اور کیا ہے یار، انسان کیا بیان کرے۔ تو جب یہ ہجرت کے لیے نکلے تو کفار نے نا اعلان کیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ابو بکر کو پکڑے گا زندہ یا مردہ ان کو سونٹ دیں گے۔ اب لوگ لالچوں میں نکلے، ایک شخص آیا، اس نے کہا یار میں نے نا 2-3 آدمیوں کو دیکھا اس طرف جا رہے تھے، تو سراقہ بن مالک بن جاشم جو تھے، یہ پہلے اسلام نہیں لائے تھے، تو انہوں نے کہا نہیں یہ کوئی اور ہوگا، انہوں نے اس لیے کہا نا کہ کوئی یہ نہ ہو کہ اٹھ کے چل پڑے، انہوں نے کہا کوئی اور ہوگا، وہ کدھر ہوں گے؟ تو یہ جو اس بندے نے بات کی تھی نا اسی رستے پر چل پڑے، پیچھا کرتے کرتے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گیا، رسول اللہ ہمارا کوئی پیچھا کر رہا ہے، کہا آنے تو اللہ خیر۔ پہنچے تو رسول اللہ نے بدعا کی کہ یا اللہ پکڑ لے اس کو، تو وہ اس کے گھوڑے کے پاؤں نا پتھریلی زمین کے اندر، یعنی پتھر کے اندر پاؤں دس گئے گھوڑے کے۔ تو جب وہ سراقہ نے دیکھا نا، اس نے کہا یار یہ چلو کوئی کچی زمین ہوتی، کوئی کیچڑ والی، کوئی ریتلی زمین ہوتی تو ہم پھر بھی مانتے، پتھر کے اندر میرے گھوڑے کے، یہ اللہ کے رسول ہے، یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کریں گے، آپ مجھے معاف کر دیں، میرے لیے دعا کریں۔ رسول اللہ نے دعا کی، ان کا گھوڑا باہر آ گیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے ایک معافی نامہ بھی لکھ دیں، تو رسول اللہ نے ایک معافی نامہ بھی ان کو لکھ کے دے دیا سراقہ کو، اور کہا کہ سراقہ کیا وقت ہوگا، ہائے ہائے کیا وقت ہوگا کہ جب کیسر و کسریٰ کے کنگن تم پہنو گے۔ حالت کیا ہے، رسول اللہ ہجرت کر رہے ہیں، چھپ کے جا رہے ہیں، اور بشارت کیا دے رہے ہیں کہ وہ کیسر و کسریٰ کے کنگن آپ کے ہاتھوں میں آئیں گے، کیا وہ وقت ہوگا سراقہ آپ دیکھو گے۔ تو خیر وہ وہاں سے چلے گئے، اور پھر کہا یا رسول اللہ میں وعدہ کرتا ہوں جو بھی اس طرف آنے والا ہوگا نا تو میں اس کو بھٹکا دوں گا، اس کو اس راستے سے ہٹا دوں گا۔ پھر کوئی بھی ان کو راستے میں ملا، انہوں نے کہا ادھر نہیں ہے، میں ہو آیا ہوں کہیں اور، کسی اور راستے پہ جا کے دیکھو۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ فتح ہوئی، کیسر و کسریٰ کے کنگن آئے، تو سراقہ نے کہا یہ میرے ہیں، مجھے تو رسول اللہ نے اس دور میں دے دیے تھے جب میں آپ کے پیچھے گیا تھا، آپ نے فرمایا تھا کیا وہ وقت ہوگا آپ کیسر و کسریٰ کے کنگن پہنو گے، تو حضرت عمر نے ان کو دیے۔ تو خیر اچھا، اس میں سے اب ہمیں سبق کیا ملتا ہے بھائی جان اس واقعے سے، ہجرت کے واقعے سے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار نے ہجرت پہ مجبور کیا۔ ہجرت پہ مجبور کیوں ہوئے؟ کیونکہ مظالم ہوئے، جیسے پہلے پڑھ رہے تھے، تو کتنی مظلوم ہستی ہیں کہ کتنے ظلم ہوئے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت پر مجبور ہوئے۔ پھر جی آپ ہی یار غار ہیں، یعنی غار کے اندر بھی رسول اللہ کے ساتھ آپ ہی گئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو ہی چنا ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ رب العزت معاف کرے، کہ یار یہ حضرات جو صحابہ کرام تھے نا، یہ رسول اللہ کے ساتھ لالچ کے طور پہ لگے تھے۔ ایسی بات نہیں ہے، اگر لالچ کے طور پہ لگے تھے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس علم نہیں تھا کہ ان کو نہ پتہ چلتا یہ لوگ میرے ساتھ لالچ میں لگے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو دیکھ کر بتا، اللہ نے ایسا علم دیا تھا، چہرے سے پہچان لیتے تھے بندہ منافق ہے یا کون ہے، وہی کے ذریعے اللہ بتا۔ چلو ایک درجے میں مان لیتے ہیں کہ رسول اللہ کو نہیں علم ہو سکا، کیا اللہ رب العزت کو بھی علم نہیں تھا؟ اور ایسے حضرت ابو بکر کے بارے میں ایسے لوگ الفاظ کہتے ہیں کہ وہ تو جناب لالچ میں رسول اللہ کے ساتھ لگے تھے۔ جو لالچ میں لگتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے،
رسول اللہ اس کو ساتھ لے کے جاتے، یا چلو مثال کے طور پہ اگر لے گئے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار میں اکیلے تھے تو اگر لالچ ہی ہوتی تو کیا حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہاں شہید نہیں کر سکتے تھے؟ کسی کو کیا پتہ چلتا، اکیلے تھے دونوں، اور اپنے بیٹے کے ذریعے کفار کو اطلاع کر دیتے جی میں نے آپ کا کام کر دیا؟ نہیں، وہاں بھی رونا، اور پھر اللہ رب العزت کا قرآن میں ارشاد فرمانا کہ آپ کے وہ دو لوگ کیسے ہوں گے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ تو کیا دوسرا شخص کون تھا رسول اللہ کے ساتھ؟ ایک اللہ کی ذات ہوگی، ایک رسول اللہ، تو تیسرا شخص کون تھا جس کے ساتھ اللہ تھا؟ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ قرآن کے اندر 8 مقامات پر ذکر کرنا، فضائل بیان کرنا، جیسے کل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی وہ پیاری حدیث اور قول بیان کیے گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ایک حکمت یہ کہ ہر وقت کے ساتھی اللہ کی جو مدد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، مدد وہ حضرت ابو بکر کے ساتھ بھی تھی۔ اور پھر ہجرت کے موقع پر جب چلتے جا رہے تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے ہو جاتے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر یہ کیا کبھی آپ آگے ہوتے ہیں، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی؟ یا رسول اللہ میں جب چل رہا ہوتا ہوں آپ کے ساتھ تو سوچتا ہوں کوئی پیچھا نہ کر رہا ہو، میں پیچھے ہو جاتا ہوں، پیچھے دیکھتا ہوں۔ جب مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ کسی نے راستے میں گھات نہ لگائی ہو کہ ہم پہنچے ہمیں شہید کر دیا، یعنی آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، میں آگے ہو جاتا ہوں، کبھی دائیں حفاظت کے لیے ہوتا ہوں، کبھی بائیں ہوتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ کو یہی فکر ہے؟ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم مجھے آپ کی فکر ہے، یہی فکر۔ آگے ہوتے کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی پیچھے، کیا محبت تھی۔ اچھا، پھر اس میں واقعے سے بھی حکمت ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سخت دوپہر میں حضرت ابو بکر کے گھر تشریف لے گئے۔ دوپہر میں گرمی میں لوگ کم ہوتے ہیں، تو یہ ایک حکمت تھی کہ اس حالت میں گئے دوپہر میں۔ پھر فرمایا کہ چہرے کے اوپر کپڑا ڈال کے گئے کہ کوئی پہچانے نہ۔ پھر فرمایا کہ جب ہجرت کے لیے نکلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے، تو ان کے دروازے کے جو پچھلا دروازہ تھا عمومی شاہراہ کی طرف نہیں تھا، تو اس طرف سے نکلے تاکہ لوگ ہمارا پیچھا نہ کریں۔ اور پھر جب ہجرت کے لیے راستہ اختیار کیا تو اس راستے سے ہٹ کے راستہ اختیار کیا جو عمومی راستہ تھا، جو عام، یعنی مثال کے طور پہ ہم نے صدر جانا ہے تو جو صدر کی روٹ ہے اس کو چھوڑ کے گھوم پھر کے کسی اور راستے سے ہجرت فرمائی، اس راستے سے نہیں گئے۔ تو یہ بھی ایک حکمت کی بات ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر عمل ہمیں کوئی نہ کوئی سبق دیتا ہے کہ ہم نے اگر کوئی کام کرنا ہے کس تدبیر کے ساتھ کرنا ہے۔ اس واقعے میں کتنی تدابیر ہمیں معلوم ہوئی۔ اور پھر فرمایا کہ جب ہجرت کے لیے جس کو رہبر لیا نا، وہ تھا جناب ایک مشرک تھا، اور اس کا نام کیا نام تھا اس کا، تو بہرحال اس کو لیا، وہ راستہ بتانے کا ماہر تھا، اس کو رقم دے کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کیا کہ آپ ہمیں راستہ دکھائیں گے۔ تو اس میں یہ فرمایا کہ مشرک سے بھی مدد لی جا سکتی ہے، لیکن اس کے اندر بھی چند شرائط ہیں، اس کے اندر مدد لی جائے۔ اچھا، پھر اس کے بعد گھر والوں کی قربانی ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہمارے والدین چلے گئے، کفار مایوس ہو گئے، تو ابو جہل آیا اور لوگوں کے ساتھ اور مجھے پوچھا تمہارا باپ کدھر ہے؟ میں نے کہا نہیں پتہ۔ تو اس نے مجھے ایسا تھپڑ مارا کہ میں زمین کے اوپر گر گئی اور میرے کانوں میں سے بالی گر گئی۔ بالی کیسے ڈلتی ہے کان کے اندر؟ آسانی سے گرتی ہے؟ نہیں، کیسا ہے وہ زور سے تھپڑ مارا ہوگا اس ظالم نے، لعنتی نے، کہ وہ زمین، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ سرینوں کے بل، یہ پیٹھ ہوتی ہے نا، اس کے بل زمین پہ گری اور کان میں سے اتنی زور کا تھپڑ اس نے لگایا۔ تو کیا گھر والوں کی بھی قربانیاں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کی، اور والدین کو کیا کیا کہ فرمایا کہ انہیں جب دادا ان کے آئے نا اسماء رضی اللہ عنہ، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے، یار چلا گیا ہے لیکن گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ ہی نہیں گیا، تو انہوں نے وہ کنکریوں کے اوپر ہاتھ پھروا دیا کہ وہ درہم چھوڑ کر گیا۔ انہوں نے کہا چلو یہ تو اس نے کام اچھا کیا۔ ہجرت کے وقت فرمایا کہ صرف کتنے درہم رہ گئے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف 5000 درہم، اور وہ بھی ساتھ گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑ گئے۔ کہاں وہ تاجر، کہاں وہ مدینے کا قاضی اور فیصلے کرنے والے مکے کا اور لوگوں میں معتبر اور مالدار آدمی، اور کہاں ہجرت کے وقت تک صرف کتنے رہ گئے؟ 5000۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب میرے والد محترم دنیا سے رخصت ہوئے، ان کے پاس 1 درہم بھی نہیں تھا، 1 درہم بھی نہیں، سب کچھ اسلام پہ لگا دیا، سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں اور اس پہ لگا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر کہا کرتے تھے کہ یار جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں گزاری ہے نا، میری ساری عمر کی عبادت اس سے افضل۔ اکثر کہتے تھے آپ وہ 1 رات مجھے دے دو، آپ میری ساری عمر کی عبادت لے لو، اس سے افضل ہے۔
اور پھر فرمایا کہ جیسے پہلے عرض کی گئی کہ جناب اللہ رب العزت نے